بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 اور حدیث نمبر ہے 202، جھوٹی گواہی دینا، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ جھوٹی گواہی دینا، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین، پیج ہے 265، 265، حدیث نمبر ہے 202، جھوٹی گواہی دینا۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ وی لاگ نمبر 3، جھوٹی گواہی، اور حدیث نمبر ہے 202، جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہے کمال رتبہ تیرا بلغ العلا بے کمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بے جمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع و خصال ہی، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ ہے کمال رتبہ تیرا بلغ العلا بے کمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بے جمال ہی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع و خصال ہی، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ خریم بن فاتق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اشراک باللہ کے برابر کم کر دی گئی۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور قرآن مجید میں سورۃ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، بتوں کی یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے رہو، نہ کرتے بنو، نہ کرتے ہوئے۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے، تشریح اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس کی بعض قسمیں اور بعض صورتیں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قضیہ اور معاملہ میں جھوٹی گواہی دے دی جائے اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی اللہ کے بندے کو نقصان پہنچایا جائے۔ سورۃ حج کی مذکورہ بالآیات میں جھوٹ کی اس قسم کو شرک اور بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں سے بچنے کی تاکید کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اس طرز بیان کا حوالہ دے کر رسول اللہ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی اپنی گندگی میں اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا باعث ہونے میں شرک باللہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی اور کھڑے ہو کر ایک خاص جلالی انداز میں ارشاد فرمایا۔ اور جامعہ ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے، یعنی اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا تھا کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان صحابہ، کیا شان محمد مصطفیٰ۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ، یعنی نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا چوتھا ویلاگ، چوتھے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ 3 ویلاگ ہمارے
کمپلیٹ ہوئے ناظرین. میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا. عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا. ہر تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا.